بہت سی عورتوں کو دیکھا گیا ہے، بہت سی ویڈیوز ایسے آ رہی کہ اسکول اور کالجز میں داخل کرانے کے لیے اپنی بیٹیوں، اپنی بچیوں کے سر سے، چہرے سے نقاب کو اتار کر، حجاب کو اتار کر جو ہے اسکولوں میں داخل کرا رہے۔ کتنی غلط بات ہے۔ حجاب اور برقع پہننا، پردے کا خیال رکھنا، یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اس کے لیے ہم اسکول کالجز میں جانے کے لیے ہم پردے کا اپنی بچیوں، ماؤں بہنوں کے سر سے پردہ نہیں اتار سکتے۔ آج کل سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ جس اسکول اور کالج میں بغیر پردے کے بلایا جائے تو اس اسکول کالج اور اسکولوں میں جانے کا ضرورت کیا ہے؟ مسلمان جو خرچ اسکولوں اور کالجوں میں اپنے بچیوں کو بھیجانے کے لیے کرتا ہے اور جو محنت کرتا ہے، کیا وہی محنت اگر علماء کے مدارس میں کرے تو وہاں یہ تعلیم نہیں دے سکتے؟ تو پھر کیا ضرورت ہے کہ دنیا کی تعلیم پانے کے لیے بے پردہ اپنی بیٹیوں کو کرنا، ماؤں بہنوں کو کرنا؟ یاد رکھو یہ قرآن کا حکم ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جب نبی کی بیویوں پر پردہ معاف نہیں ہے، نبی کی بیٹیوں پر پردہ معاف نہیں ہے، تو عام مسلمان عورتیں اس پر کیسے معاف ہیں؟ اور سوچو کہ نبی کی بیویوں پر بھی پردہ ہے، نبی کی بیویاں جو تمام امت کی مائیں ہیں، اس سے پتہ چلا کہ ماؤں پر بھی پردہ فرض ہے۔ یہ قرآن کا مسئلہ ہے، اس کو دنیا کی تعلیم کے لیے ہماری ماؤں بیٹیوں کو بے پردہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کی تعلیم ہو، دنیا کی تعلیم دلانا ہو تو اس کے لیے دوسرا راستہ اختیار کر سکتے، لیکن پردے کا جو اہمیت ہے اور پردے کی جو ضرورت ہے، جو مسئلہ ہے، اس کو نہیں بدل سکتے۔ یہ تو دنیا والوں کی سازش ہے۔ یہ تو ہمارے ملک میں جو چند پارٹیاں ہیں جو مسلمانوں کو ہمیشہ بدنام کرنے کی اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں ہمیشہ، یہ تو لڑارے، یہ تو انہی انگریزوں کی اولاد ہے۔ ہمیں کہتے بار بار مسلمانوں کو کہ یہ لوگ دہشت گرد ہے، یہ لوگ دیش سے محبت نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ہم ہی نے سب سے زیادہ اپنے دیش سے، اپنے ملک سے محبت کیا، ان سے زیادہ۔ ہم آج بھی انگریزوں کے طریقے سے چڑھتے ہیں، انگریزوں کی پالیسی سے چڑھتے ہیں، انگریزوں کے طریقے سے محبت بھی یہی کرتے ہیں، انگریزوں کے طریقے پر بھی یہی لوگ چلتے ہیں۔ یہ لوگوں کو لڑاؤ اور حکومت کرو، یہ جو ہے انگریزوں کا طریقہ تھا، انگریزوں کی سیاست تھی۔ اس سیاست کو لے کر جو پارٹی چل رہی ہے، وہی پارٹی ہم سے دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ مانگتی ہے۔ تو مسلمانوں سمجھو، اسلام پر مضبوطی سے عمل کرو، اسلام پر مضبوطی سے قائم رہو، اسلام کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش مت کرو، بلکہ خود کو اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کرو۔ اسی میں ہماری اور تمہاری کامیابی ہے۔